اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا۔ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے۔ فرمانے لگے پوچھو بھائی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں، ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کو نہیں آتا۔ دیکھا نا، پڑ گیا نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں، مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے، مضبوط روڑا پڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا۔ اب وہ سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا، جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھنے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں۔ اس نے کہا جی مار دیا۔ اب دیکھیں وہ کیا ہمارے یہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے۔ وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے، بلا لیا۔ کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے۔ آپ آ گئے، تشریف لائے، تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے، 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد ہوندی ہے نا؟ ویسے میرے میدے میں درد ہے جی۔ کتنے ہے جی میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے، جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پہنتا ہے، کتنے جو دل لے آؤ ٹھنڈی بال وائیے، دل ہے پر نظر۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہے اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری اپنی ہے نا جی۔ کوئی بندہ لاکتے مارے چاند پہ انہیں لڑنا ہے کہ نہیں؟ وہ ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی، پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نہیں مارا، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو۔ ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے، کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی بیوی کو غصے میں۔ میں نے کہا طلاق ہو گئی؟ کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی، میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دے، تو بعد چاکھے میرا ارادہ تیرے اتنا کو کہنے کر دے، میرا خیال ہے تیرے کچھ نہیں کہیں گے، تیرے تے پرچہ بھی میرا ارادہ نہیں تھا، غصہ آیا لڑائی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا گھوسا کون سا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی۔ اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی؟ ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے۔ تو فرمایا اسے بھی۔ ایک مضمون ایک کالم نگار ہیں، کبھی کبھی ان کا پڑھتا ہوں تو میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ ایک دن انہوں نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا، کہنے لگے کہ ایک چودھری کا بیٹا مر گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مر گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اگر کہا وہ بھی مر گیا تو اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی پترا سارا پنڈ بھی مر جائے تو وہ چودھری نہیں بن سکتا۔ میں ان کالم نگار نے فون کیتا، میں نے کہا یہ تو نے کیا فضول بات لکھی ہے، میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے، ہاں چل میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں۔ اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ چوکیدار ہے، اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر، یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟
انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو, تمہارے اندر کیا کمزوری. حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاری صاحب گئے ہیں, میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پیلیاں ہیں, سادہ سا کام رکھا ہے, چھوٹا سا نظام رکھا ہے. تو میں نے کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہ ساڈی مسجد مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا اسی پیسے لیندے ہوواں گے. کرمان ہے پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے. یہ آپ ہماری بات کو سمجھ, سانو تخت ادارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال. اور سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ, ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے, تو غلط جگہ پہ آیا, اسی اپنی بال کے سیکنے آ. ہم بڑے پکے لوگ, پکے. میری بات پہ توجہ کرے کہ عرض کر رہا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. غور فرمائیں. دیکھیں نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے, میری بڑی تکلیف ہے, میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے, میں چل ہی نہ سکوں, اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے, وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصل آباد تے 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا, یار سن تو معمولی آدمی نہیں, تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے, تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, اور دیکھو میری محمد تقیندے گزر گئی, دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ, حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ, حج کر کے آ رہا تھا, تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے. تو بابا کونے میں بیٹھا ہے, بڑے نعرے, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ تو مطلب ہے ان کسی نہیں ہٹنا. اگر آپ کہیں رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا, یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے, ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا, تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا, تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے ایک تو ویسے کھلوتا ہونا ہے, باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے, اس مزاج کو بدلیں, تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. جس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں, آپ قومی ذہن بنائیں, وقت کو ضائع نہیں کریں. وہ بڑے لوگ تھے, بڑا مجمع تھا, لیکن حضرت بہلول دانا کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا, کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے, آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں, ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں, لیکن او پہ دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے, وہ پایا ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ, ادھروں لکھاں گئے. ہمیں غلطی لگ جاتی ہے, غلط فہمی بن جاتی ہے. سنو اور یاد رکھنا, جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے, بڑے نعرے لگے, پر آج پوچھتا کوئی نہیں, تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے, یہاں MNA کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے. لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے. کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر, جا اپنا کام کر, جا کے جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی, یہ تو نے کیا کہا کہ میں میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا. یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. دیکھو میں اپنے مدرسے کی طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی. لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے. یہ نفس کی بھوک ہے نا, یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے, صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا. یہ طلب ہے, نفس بچہ ہے, جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے. اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے, تو پھر اچار, اور اس پہ وہ میری والدہ کہا کرتی تھی, میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تو چار پالا ہے تے بڑولے جی دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں. تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے, پھر قناعت والی زندگی, پھر زندگی حسین ہو جاتی. میرے بھائی سمجھ لے, اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے, میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا رہا یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے, آپ کنگال ہو جائیں, آپ کے پاس کچھ نہیں رہے. آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا, نور ہوگا, وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا, آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے, میرا سور ہے, میری آواز ہے, یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے, یہ 40,000 ڈیلی کی ہے. پھر آپ کمزور پڑ جائیں. اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے, تو پھر میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. تو بشر آفی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا. ہمارا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا نا کہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا, میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں. کہتے ہیں حضرت بشر آفی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا.
اس لیے سنت اور نفل چھوڑا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار, دیکھو اس کے ذائقے, گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے ہیں پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا, یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے, یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا, کھائے پیے گا اور سنت نفل چھوڑ دی, اللہ ہزاروں مرید ہے. کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے, تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ, باہر سے کنڈی لگی, بغداد کے ننگے پاؤں